حضور اگلا سوال کیپٹن اصاف احمد ومبلڈن کا ہے. انہوں نے سوال بھجوایا ہے، کیا حضرت مسیح علیہ السلام جی ہیں یہاں موجود؟ یہ آج موجود نہیں ہیں. صبح انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا، پچھلی اردو سیشن میں آئے تھے اور انہوں داڑھی والے جی وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ حدیثوں کی روشنی میں آپ نے اس کی وضاحت گزشتہ اردو سوال و جواب کی محفل میں فرمائی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں. اب یہ جو انداز ہے سوال کا، اس میں بھی بہت کچھ مضمر ہے. میرا تجربہ ہے وسیع کہ جب ایک عمومی سوال کرتے ہیں لوگ اور میں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جواب دے دیتا ہوں تو وہاں سے ہٹ کر ایک اور پناہ گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اہل قرآن نہیں ہیں. مگر چونکہ حدیث کی روح سے زیادہ تر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آنے والے کا ذکر ہے، نزول ہوگا، اس لیے میں نے حدیث ہی کی روح سے اس کا جواب دیا تھا. مگر اب چونکہ اس پہ معلوم یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ان کا چہرہ، کم سے کم اتنی ان میں نیکی ہے کہ ضد نہیں کی، خاموش بیٹھے رہے. اب سوچا ہے کہ اصل حال یہ ہے کہ قرآن میں جاؤ، وہاں سے ہمیں شاید کوئی مطلب کی بات نکل آئے. مگر بنیادی باتیں بعض ہیں جو میں اس وقت بھی کھولی تھی، اب میں پھر کھولتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، کلیتاً وحی پر مبنی کلام ہے. اگر کسی کو وحی پر مبنی کلام ہونے کے باوجود قرآن کریم میں وہ بنیاد دکھائی نہ بھی دے اور یہ قطعی بات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بکثرت ایک بات کہہ رہی ہیں، تو پھر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان حدیث کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے انسان. پھر یہ جائز نہیں کہ یہ پوچھے کہ کہاں سے نکالا آپ نے. یہ سوال دراصل ہم سے نہیں ہے، سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اتنی زور سے، اتنی کثرت سے جو آپ نے مسیح کے آنے کی خبریں نکالی ہیں تو قرآن سے تو حوالہ دکھائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا، میں نے تو نہیں کہا. مگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ایسے انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ عام فہم کا آدمی ان کو اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں کس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے. مگر جن پر شریعت نازل ہوئی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قطعیت کے ساتھ جانتے تھے کہ اس بات کی بنیاد یہاں موجود ہے، اور حوالہ دیا یا نہ دیا اس کی پیشگوئی فرمائی. اور پیشگوئی جب 100% یقینی طور پر پوری ہوئی اور آپ کے زمانے کے 1200 سال کے بعد پوری ہوئی، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اپنی طرف سے باتیں کہی تھیں. اس کی ایک مثال دجال کی ہے. دجال کا نام قرآن شریف سے نکال کے دکھا دیں، کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. ذکر ملتا ہے مگر اس نام کے ساتھ نہیں. دجال کے متعلق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا ڈرایا ہے دجال سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرو، اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز میں، اور آخر میں ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے. تو اگر دجال کا ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان 10 آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی. لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں، حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندہی ہو گئی ہے، اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں. کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا،
وہ صلیب کو توڑے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا۔ اب صلیب اور سور یہ دو لفظ اکٹھے بولے جائیں تو کون سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی؟ اور وہ جن کا متع عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولیں اور قرآن سے لیں۔ اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں، وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ بحث نہ اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی، بلکہ عقل استعمال کرے، خود دیکھے، ڈھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ۔ اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام، ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحاح میں سے ایک صحیح کتب ہے اس کی یہ حدیث ہے، لل مہدی الا عیسیٰ۔ اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص کے دو ٹائٹل ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا۔ لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کا زمانہ بتایا گیا ہے، اس کی قوم کے احوال بتائے گئے ہیں۔ تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیاں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی، یعنی پہلی آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ۔ انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا، ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی۔ جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں، اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ دلوں کی پاکیزگی شرط ہے، وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی۔ علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے، جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے، وہ کہ بتاؤ کیوں ہے، کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی۔ علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیار سے رافت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے، اور ہر دفعہ دل کا سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا، لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اسی رسول کو، کیونکہ بعثت سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں۔ وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وَبَعَثَ آخَرِينَ مِنْهُمْ، آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے۔ کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں اٹھنی چاہیے تھی۔ صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہوا ہے، جو بین ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائیں، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے گا۔ یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عربی ہے کہ عجمی ہے۔ وہو العزیز وہو ذو الفضل العظیم، بڑے فضلوں والا خدا ہے۔ اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بسا اوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی، بلکہ صحابہ کی مجلس میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی۔ تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے؟ اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے۔ وہ لوگ کون ہوں گے، اس پر اس کو ذرا تعجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر تکرار کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء۔ بعض روایتوں میں رجالن بھی آتا ہے، لیکن بخاری کی روایات میں رجلن بھی آتا ہے، اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک آنے والے کی خوشخبری کی وجہ سے رجل فرمایا گیا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود نہیں ہوں گے، ان میں سے ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی قوم ہے۔ اس کا ایک ترجمہ فارسی الاصل کیا جا سکتا ہے، ایک ترجمہ عرب کے مقابل پر عجمی کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کی آیت جو طرز بیان ہے اس سے یہ جو نکلتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس سے یہ بات تو قطعیت سے ثابت ہو گئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ معنی نہیں سمجھے کہ وہ آنے والا جس کا یہاں ذکر ہے وہ عرب ہوگا، کیونکہ اکثر تو عرب کندھے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ملا تو عجم کا کندھا ملا ہاتھ رکھنے کے لیے۔ اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ روحانی تفسیر تھی جو نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مسلمہ بات ہے، تمام علماء سابقہ
جو بزرگ علماء تھے، آج کل میں جانتا کیا کہتے ہوں گے،